اب اس کے بعد میں حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رشادی دامت برکاتہم امام و خطیب باغ سوار مسجد سٹی بنگلور کی خدمت میں مؤدبانہ احترامانہ گزارش کرتا ہوں، اور حضرت کے تعلق سے میں دو چار باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت والا بڑی اونچی شخصیت ہے، میرے خاص استاذ بھی ہیں، حضرت کی خدمات بھی بڑی بڑی ہیں۔ 1 سال پہلے بھی حضرت نے تحفظ ختم نبوت کے موقع پر اپنے علاقے میں علماء کو جمع کر کے بہت اچھے پروگرامات کیے ہیں، زمینی سطح پر محنتیں کیے ہیں، اور حضرت بھی اس لائن میں بڑے تجربے کار ہیں، باصلاحیت شخص ہیں۔ تو حضرت کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں حضرت والا اپنی قیمتی باتوں سے ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب نہ آئے گا دنیا میں کوئی نبی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ اب نہ آئے گا دنیا میں کوئی نبی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ ان پہ وحی مبین ختم کر دی گئی، ان پہ وحی مبین ختم کر دی گئی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ میرے ساتھ آپ حضرات ایک جملہ، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں، بولیں گے؟ اب نہ آئے گا دنیا میں کوئی نبی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ ان پہ وحی مبین ختم کر دی گئی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ فخر عالم ہے وہ، حق کا حاصل ہے وہ، روح آدم ہے وہ، دین کا دل ہے وہ۔ فخر عالم ہے وہ، حق کا حاصل ہے وہ، روح آدم ہے وہ، دین کا دل ہے وہ۔ ان کے قدموں پہ قرباں ہے ہر برتری، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ ان کے قدموں پہ قرباں ہے ہر برتری، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ وہ دو عالم کے ساقی ہیں، پیاسے ہیں ہم،
وہ ہے دستے کرم اور کاسے ہیں ہم، وہ دو عالم کے ساقی ہیں پیاسے ہیں ہم، وہ ہے دستے کرم اور کاسے ہیں ہم، وہ پلائیں گے پیمانے آخری، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں، وہ پلائیں گے پیمانے آخری، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں، وہ رسالت کے منصب کی معراج ہے، عیسیٰ ان کی نبوت کے محتاج ہیں، وہ رسالت کے منصب کی معراج ہے، عیسیٰ ان کی نبوت کے محتاج ہیں، بن کے آئیں گے آقا کے وہ امتی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں، بن کے آئیں گے آقا کے وہ امتی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ اس شعر پر آپ سبھی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ دعویدار نبوت کو جینے نہ دو، زندگانی کا ایک گھونٹ پینے نہ دو، دعویدار نبوت کو جینے نہ دو، زندگانی کا ایک گھونٹ پینے نہ دو، کم سے کم اور مناسب سزا ہے یہی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں، کم سے کم اور مناسب سزا ہے یہی، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں، یہ ہے افسر عزیزی کی خواہش خدا، مرتے مرتے ہو یوں میری بخشش خدا، یہ ہے افسر عزیزی کی خواہش خدا، مرتے مرتے ہو یوں میری بخشش خدا، میرے ہونٹوں پہ ہو کلمہ یہ آخری، خاتم المرسلین میرے سرکار ہیں۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، ہر چیز کے خزانے اسی رب اکبر کے قبضے قدرت میں ہیں، اس خالق ارض و سما نے جہاں ان گنت بے حد و شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، ایک بڑی نعمت ہم سب کو یہ دی ہے کہ ہمیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنا کر ہمیں پیدا فرمایا، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں۔ الیاس نگر، بنگلور
کے بارے میں حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب اور ان کے رفقا کئی سالوں سے یہاں کے حالات بتاتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے ایمان والے، ایک ایک ایمان والا بڑا جذباتی ہے. الیاس نگر کے مسلمان اپنے علماء کی نگرانی میں قابل رشک، لائق تقلید دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. جہاں جہاں سے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، میں ان سب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح یہاں کے مسلمان اپنے علماء کی نگرانی میں دین کا کام کر رہے ہیں، خواتین میں، مردوں میں، بچوں میں علم دین کو عام کرنا، ایک بڑا کام جو یہ کر رہے ہیں. نشہ میں جو لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، شیطان نے ان کو ملوث کر دیا ہے، بڑی محبت سے، مودت سے، پیار سے اس رسوا کن عادت سے بڑی حکمت کے ساتھ رہائی دلا رہے ہیں، چھٹکارا دلا رہے ہیں، اور اس میں ایک حد تک الحمدللہ کامیاب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے. اور سب سے بڑا کام وہ عقیدے کی اصلاح کا کام. ایک بزرگ نے فرمایا، کوئی آدمی اگر دیندار ہو تو اسے آپ 1 نمبر دو. کوئی آدمی اگر دیندار ہو تو کتنے نمبر دینا؟ دینداری کے ساتھ اگر وہ مالدار بھی ہو، حلال مال اس کے پاس ہے، تو 1 صفر بڑھا دو، 1 0 بڑھا دو. کتنے ہوئے؟ 10. اس کے ساتھ اگر وہ اونچے خاندان کا بھی ہو تو 1 صفر اور بڑھا دو. کتنے ہوئے؟ 100. اس کے علاوہ وہ خوبصورت بھی اگر ہے تو 1 صفر اور بڑھا دو. کتنے ہو گئے؟ دیندار ہو تو 1 نمبر، مالدار ہو تو 0، اور اونچے خاندان کا ہو تو 1 اور 0، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی ہو تو 1 اور 0 دو. ایسے آدمی کو جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں کتنے نمبر دینا؟ 1000. اگر آخر کی 3 خوبیاں ہیں، مالدار بھی ہے، اونچے خاندان کا بھی ہے، خوبصورت بھی بہت ہے، جیسے مسٹر ابو لہب تھا، جیسے مسٹر ابو لہب تھا، بڑا خوبصورت، آنکھ کے شعلے کا باپ ابو لہب، اور مالدار. خاندان کون سا؟ دنیا میں اس سے بہتر خاندان آیا ہے نہ آئے گا. اگر آخر کی 3 خوبیاں ہوں، دینداری نہ ہو، تو وہ 1 ہٹا ڈالو. کتنے نمبر ملتے ہیں اسے؟ پورے سے. دینداری اگر نہ ہو تو سب بیکار ہے. یہ 1 ایمان ہے، اس کے بعد جو 0 بڑھا یہ اعمال ہے. اگر ہمارے پاس ایمان ہو، ہم 0 بڑھاتے جائیں تو 0 کی ویلیو بھی بن جائے گی، اس کی بھی قیمت ہو جائے گی، 1 کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. 1 کے بعد آپ نے 1 0 بڑھایا تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. 0 کی بھی قیمت ہو گئی اور وہ 1 کی قیمت بھی بڑھ گئی. پہلے 1 تھا، وہ کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ اور بھی کیا 1 0 بڑھا دو تو 0 کی قیمت بھی بن گئی اور وہ 1 کی قیمت بڑھ گئی. 1 اور 0 بڑھاؤ تو 1 کی قیمت اور بڑھ گئی. ایمان اگر ہو تو ہماری جتنی نیکیاں ہیں ان کی قیمت بن جائے گی اور 1 کی قیمت بڑھ جائے گی، ہمارے ایمان کی قیمت بڑھ جائے گی. آج مختلف شکلوں میں ایمان کے لٹیرے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. چونکہ اصل مہمان کی بات ہمیں سننی ہے، اس لیے میں آپ یہاں یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
اکبر الہ آبادی کا ایک جملہ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر گزرے. ان کا چھوٹا سا بچہ اس نے کہا ابو مجھے ایک گیند چاہیے, گیند, بال, ایسی گیند جس کے اوپر ایک گھوڑے کی تصویر ہو. کیا ہونا؟ گیند ہونا, بال ہونا, اس کے اوپر گھوڑے کی تصویر. اب بچے جب پوچھتے ہیں تو ماں باپ کا دل تڑپتا ہے کہ میرے بچے نے یہ چیز پوچھی. بہت تلاش کیا, کہیں بھی وہ چیز نہیں ملی. یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو گیا, اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور علم حاصل کرنے کے لیے لندن چلا گیا. بچے کے لندن جانے کے بعد وہ گیند ملی جس پہ گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی. والد نے لے لیا, اس کو رکھ لیا اپنے پاس. میرے بچے نے پوچھا تھا. یہاں تک کہ ان کی شادی وہیں ہو گئی, لندن ہی میں ہو گئی, بچے ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے تار بھیجا کہ ابا جان میں آ رہا ہوں فیملی کے ساتھ. جب بیٹا آیا تو ان کے استقبال میں والد نے ایک بڑی دعوت کی, رشتہ داروں کو بلا لیا. دعوت ہونے کے بعد والد نے سارے مجمع کے سامنے وہ گیند پیش کی, وہ بال پیش کیا جو بچپن میں بچے نے مانگا تھا. بیٹا تم نے بچپن میں گیند مانگی تھی, بہت تلاش کیا نہیں ملی, تمہارے لندن جانے کے بعد وہ گیند مجھے ملی, میں اب تمہیں وہ تحفے میں دینا چاہتا ہوں. بچہ بھی شرمندہ ہو گیا, لوگ بھی پریشان ہو گئے, کیا کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی اس عمر میں, جبکہ ان کے بچے کھیلنے کے قابل ہیں. یہ وہ گیند پیش کر رہے ہیں جو بچپن میں انہوں نے پوچھا تھا. بیٹے نے بھی کہا ابو اب کیا کر رہے ہیں, کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا, پاگل تو نہیں ہو گئے. اکبر الہ آبادی نے کہا بیٹا نہ دیوانہ ہوں, نہ پاگل ہوں, نہ بیوقوف ہوں, آج تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں. بچپن کی خواہش آج تمہیں شرمندہ کر رہی ہے. بچپن کی خواہش تمہیں آج شرمندہ کر رہی ہے لوگوں کے سامنے. زندگی میں ایسی کوئی خواہش نہ کرنا جو سارے محشر, ساری انسانیت کے سامنے میدان محشر میں تمہیں رسوا کر دے. دنیا میں ایسی کوئی خواہش نہ کرنا, ایسا کوئی کام نہ کرنا جو آخرت میں تمہارا سر جھکا دے. اعلان ہوگا قیامت کے دن, فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جائے, ہمارا بھی نام لیا جائے گا, ہمارے والد کا بھی نام لیا جائے گا, کہا جائے گا آپ کامیاب ہو گئے ہمیشہ کے لیے, آپ جنت میں جائیے, کبھی ناکامی نہیں. دوسرے وہ لوگ کھڑیں گے جنہوں نے ایمان کو یہاں ضائع کر دیا, ان کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ لیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا آپ ناکام ہو گئے, دوزخ میں جائیے, اب کبھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے بھائیوں بہنوں, میں سب سے گزارش کرتا ہوں, مجھے اور آپ کو ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت, اعمال کی حفاظت. میں یہاں کے تمام الیاس نگر کے ساتھیوں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, جو آپ کی اتنی محنت سے یہ پروبخار بارونق اجلاس آج منعقد ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں جو حضرات ابھی اس قافلے کے ساتھ جڑے نہیں ہیں, جلدی جڑ جائیں, اس قافلے کا ساتھ دیں, دامے درمے قدمے سخنے, جیسی ضرورت پڑے آپ ساتھ دیں, جڑ جائیں. ایک بات یاد رکھیں, کسی وجہ سے آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو ٹانگ کھینچنے کی قطعاً کوشش نہ کریں, مخالفت نہ کریں, روڑے نہ اٹکائیں, ان کو پریشان نہ کریں. دین کے کام کرنے والوں کو پریشان کرنا حضرات انبیاء کو پریشان کرنا ہے. جو حضرات انبیاء کو پریشان کرتے ہیں اللہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے جتنے بھائی بہن ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, سب سے درخواست ہے کہ جڑ جاؤ, جیسی ضرورت ہے آپ ساتھ دو, بہت اچھی بات ہے. نہیں کسی وجہ سے آپ جڑ سکتے تو کم از کم پریشان تو نہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر زندہ. میں گزارش کرتا ہوں جو حضرات ابھی اس قافلے کے ساتھ جڑے نہیں ہیں, جلدی جڑ جائیں, اس قافلے کا ساتھ دیں, دامے درمے قدمے سخنے, جیسی ضرورت پڑے آپ ساتھ دیں, جڑ جائیں. ایک بات یاد رکھیں, کسی وجہ سے آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو ٹانگ کھینچنے کی قطعاً کوشش نہ کریں,
مخالفت نہ کریں، روڑے نہ اٹکائیں، ان کو پریشان نہ کریں۔ دین کے کام کرنے والوں کو پریشان کرنا حضرات انبیاء کو پریشان کرنا ہے۔ جو حضرات انبیاء کو پریشان کرتے ہیں اللہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے جتنے بھائی بہن ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے درخواست ہے کہ جڑ جاؤ، جیسی ضرورت ہے آپ ساتھ دو، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں کسی وجہ سے آپ جڑ سکتے تو کم از کم پریشان تو نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت والا نے برموخا، برمحل، برجستہ اپنی دل کی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جو ضرورت کے مطابق ہیں، تقاضے کے مطابق ہیں۔ اس پر عمل کریں گے، سب کریں گے۔ کون کون کریں گے؟ سب ہاتھ اٹھائیں۔ اور ابھی تو اصل جلسہ شروع نہیں ہوا ہے۔ حضرت نے ایک شعر میں کہا کہ دعوے دار نبوت کو جینے نہ دو، زندگی کا ایک گھونٹ پینے نہ دو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، دعوے دار نبوت کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون شکیلی ہے، کون گوہر شاہی ہے، کون قادیانی ہے، کون کس فتنے والا ہے۔ ہم نے ظاہری لباس کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء سے، مجلس تحفظ ختم نبوت سے، یہ کام کرنے والوں سے دوری کی وجہ ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی بات سامنے آئے گی کہ ان کو کیسے پہچانیں، ان سے کس طرح بچیں، اور تحفظ ختم نبوت کی خدمات پر کیا کیا فضائل ہیں، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب